اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعروں کے چنگل میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک بار شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت یوں ہوئی۔ فرمایا، شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ جلال الدین تبریزی آپس میں ملے اور اپنی اپنی صحت کا حال بیان کیا۔ دعا گو ان کی خدمت میں حاضر تھا۔ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ جب میں کرش کی جانب جا رہا تھا تو راستہ میں بہت سے بزرگوں سے نیاز حاصل ہوا۔ ان میں ایک بزرگ کو دیکھا جو غار میں رہتے تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر قدم بوسی کی۔ جب میں پہنچا تو وہ نماز میں مصروف تھے۔ مجھے تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا۔ جب نماز پڑھ چکے تو میں نے سلام کیا۔ جواب دیا، وعلیکم السلام یا شیخ جلال الدین۔ میں حیران ہوا کہ یہ میرا نام کیسے جان گئے۔ راز دل کو سمجھ کر بولے، بہت علم والا ہے وہ جس نے تجھے مجھ تک پہنچا دیا، اسی نے تیرا نام بھی مجھے بتایا۔ میں نے زمین چومی، حکم کیا اٹھ بیٹھو۔ میں اٹھ گیا۔ بزرگ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں صفاہان میں تھا۔ میں نے ایک درویش کو دیکھا، نہایت باعظمت، کوئی 55 برس کے قریب ان کی عمر تھی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نواسوں میں سے تھے۔ مسلمان یا نامسلمان جس کسی کو کچھ ضرورت پڑتی ان کا خیال کرتا، امداد طلبی کے لیے پاس تک نہ پہنچتا کہ کام ہو جاتا۔ پھر کہا، مجھے بہت بزرگوں نے نصیحت کی لیکن آخری شخص جس کا قول میرے دل میں محو نہیں ہوتا خواجہ شمس العارفین تھے۔ انہوں نے فرمایا، درویش اگر چاہتا ہے کہ خدا تک پہنچے اور اس کا قرب حاصل کرے تو اسے لازم ہے کہ دنیا سے بیزار ہو جائے اور اہل دنیا سے دور رہے، کیونکہ درویش کے لیے سب سے زیادہ مضر شے دنیا اور اہل دنیا کی محبت ہے۔ غرضے کہ اے جلال الدین، خدا والوں نے جب سب کو چھوڑ دیا تو اس وقت خدا کو پایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں ایک روز رات کو ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ افطار کے وقت میں نے دیکھا کہ 2 جو کی روٹیاں عالم غیب سے ظاہر ہوئیں۔ ان بزرگوں نے ایک روٹی کو میرے آگے رکھ دیا اور کہا، افطار کر لو، پھر فلاں گوشے میں بیٹھ کر مشغول عبادت ہو جاؤ۔ جب تیسرا پہر رات کا گزر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ سبز کمبل کا لباس پہنے ہوئے 7 شیروں کو ارد گرد لیے ہوئے ہمارے پاس آئے اور شاہ صاحب کے سامنے بیٹھ گئے۔ خوف سے مجھے لرزہ چڑھا کہ الہی یہ کون بزرگ ہیں جو شیروں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ قرآن شریف پڑھنے لگے۔ جب ایک بار ختم کر چکے تو اٹھ کھڑے ہوئے اور وضو کیا اور پھر اول سرے سے تلاوت کرنے لگے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں بھی ان کے پاس جا پہنچا اور نماز میں شریک ہوا۔ بعد نماز کے میرے میزبان بزرگ نے مجھے بتایا کہ یہ شیروں والے درویش حضرت خضر علیہ السلام ہیں، کیا تم ان سے ملنا چاہتے ہو؟ میں نے یہ سنتے ہی ان سے دوبارہ مصافحہ کیا، بڑی شفقت سے پیش آئے اور بالآخر ماں شیروں کے واپس چلے گئے۔ میں نے رخصت چاہی۔ ان بزرگوار نے کہا، اے جلال، جاتے ہو تو جاؤ، لیکن دیکھو بندگان خدا کی خدمت گزاری سے کبھی غافل نہ ہونا، اپنے تئیں ان کا غلام بنائے رکھنا۔ اچھا، اب تم ایک ایسی جگہ پہنچو گے جہاں دریا بہتا ہے، وہاں اگر تمہیں 2 شیر ملیں اور کسی نقصان کے در پہ ہوں تو میرا نام لے دینا، پھر کچھ نہ کہیں گے۔ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں زمین نیاز ہوا اور روانہ ہوا۔ جب میں اس مقام پر پہنچا تو واقعی دونوں شیروں کو موجود پایا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں غرائے اور میری طرف لپک پڑے، مگر میں چلایا کہ میں فلاں فلاں بزرگ کے ہاں سے آ رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ شیر سر کو میرے قدموں پر رکھ کر ملنے لگے اور پھر خاموشی سے واپس چلے گئے اور میں بس سلامتی وہاں سے نکل آیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو ایک ضعیف شخص حاضر خدمت ہوا، بہت رو رہا تھا، پریشان تھا۔ تعظیم بجا لایا۔ شیخ نے فرمایا، قریب آؤ۔
جب اس نے تعمیل ارشاد کی تو پوچھا کیا ہوا؟ اس ضعیف آدمی نے کہا میرے آقا 20 سال ہو گئے بیٹے کی جدائی کی تکلیف سہ رہا ہوں، معلوم نہیں مر گیا یا جیتا ہے۔ شیخ الاسلام نے مراقبہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر ارشاد کیا جا تیرا بیٹا آ گیا۔ وہ بوڑھا شخص خوش خوش گھر چل دیا۔ گھر پہنچے کچھ عرصہ نہ گزرا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس ضعیف نے آواز دی اور پوچھا کون ہے؟ جواب ملا فلاں بن فلاں۔ ضعیف باہر نکلا اور بیٹے کو گلے لگا کر اندر لے آیا اور دریافت کیا کہ اتنا زمانہ تم کہاں رہے؟ کہا یہاں سے 1500 کوس کے فاصلے پر۔ پوچھا پھر یہاں کیسے آئے؟ بولا میں دریا کے کنارے کھڑا تھا، یکا یک میرے دل میں خیال پیدا ہوا اور وہ تکلیف کی حد تک بڑھ گیا۔ روتا تھا، ناگہاں ایک خرقہ پوش سفید رنگ بزرگ پانی سے نمودار ہوئے اور فرمانے لگے کیوں روتا ہے؟ میں نے حال بیان کیا۔ کہا اگر ہم تجھے ابھی پہنچا دیں تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے۔ ان درویش نے کہا لاؤ اپنا ہاتھ مجھے دے دو اور آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنا ہاتھ درویش کے ہاتھ میں دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسی اثنا میں کیا دیکھتا ہوں کہ غبار سا اٹھا اور جب وہ غبار چھٹا تو کیا دیکھتا ہوں اپنے ہی گھر کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔